حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنے شفیق تھے، کتنی مریدوں کی فکر رہتی تھی آپ کو۔ اولیاء اللہ کی یہی عظمت اور شان ہے، حضور کے غلاموں کی یہی عظمت اور شان ہے کہ اہل بغداد کہتے ہیں کہ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے غائب پایا، تشریف فرما نہ پایا، تو اہل بغداد آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہر فرات کے پاس گئے تو دیکھا آپ پانی کے اوپر تشریف فرما ہے، اور پانی کی مچھلیاں کوئی آپ کے ہاتھ کو چوم رہی ہیں، کوئی آپ کے پاؤں کو چوم رہی ہیں، آپ کو سلام کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر سمندر کی مچھلیاں بھی، جنگل کے جانور بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے، خدا سے لو لگا لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وقت ظہر تھا تو اس وقت ایک سبز رنگ کا بہت عظیم امامہ شریف جائے نماز ظاہر ہوا، تو آپ اس پر بیٹھ گئے اور کچھ لوگ رجال الغائب سے حاضر ہوئے اور فرمایا ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور اہل بغداد کے بے شمار اولیاء اللہ نے ظہر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے تکبیر کہی تو ہم نے عرش کے فرشتوں کو بھی آپ کے ساتھ، حاملان عرش کو بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے سنا، اور آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہے، آپ کے ساتھ تکبیرات کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ظہر کی نماز ختم کی، اور اسماء الرجال آپ کے غیب کی مخلوقات آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہاں جی، اہل بغداد کے اولیاء اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو دعا کے لیے دست انور بلند کیے۔ حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ دعا کیا کی کہ یا اللہ میں اپنے جدہ امجد نبی آخر الزماں تاجدار ختم نبوت، تیرے محبوب جن کے وسیلے سے تو نے کائنات بنائی، جن کی وجہ سے تو نے کائنات بنائی، ان کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرا کوئی بھی مرید توبہ کے بغیر دنیا سے نہ جائے، جب تو اس کی روح قبض کرے تو اس سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا کر دینا۔ اتنی عظیم ذات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، حضور نے جب بھی مانگا اپنی امت کے لیے مانگا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی مانگا اپنے مریدوں کے لیے مانگا۔ یہ اہل بیت اطہار حضور کی آل کی یہ شان ہے کہ جب بھی مانگتے ہیں حضور کی امت کے لیے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا یا اللہ میرے مرید جب بھی دنیا سے جائے، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے انہیں توبہ کی توفیق دے دینا۔ تو فرمایا آپ کی اس دعا پر فرشتوں نے بھی آمین کہا، تمام اولیاء اللہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھائے تھے، رجال الغائب کی مخلوقات جو نماز پڑھائی تھی، حاملین عرش نے بھی آمین کہا، اور غیب سے آواز آئی اے عبد القادر تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہارا مرید جب بھی دنیا سے جائے گا میں اسے توبہ کی توفیق دے دوں گا، توبہ کر کے وہ دنیا سے جائے گا۔ یعنی یہ عظمت اور شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ کا مرید جب بھی دنیا سے جائے گا اللہ پاک اسے توبہ کی، آپ کے توسل سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ اولیاء اللہ کی نسبت اور اولیاء اللہ کی محبت کا صدقہ ہے، اور ان کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔